صاحب آپ ذرا اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں، یہ بات بالکل ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنا ایک امیج کے لیے کوئی بھی ایڈونچر پاکستان کے خلاف مودی کر سکتا ہے۔ وہ کس طرح کا ہوگا، کس سطح کا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ بعید از قیاس بات نہیں ہے، خارج از امکان بات نہیں ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کو ہم بتاتے رہیں کہ یہ بھارت کچھ کر رہا ہے، لیکن بھارت اس وقت جس صورتحال میں 62 میں ہمیں موقع ملا تھا جب باقاعدہ ایوب خان سے کہا گیا کہ اس وقت بھارت کو ہم نے دبوچ لیا ہے گلے سے، تو آپ بھی ادھر سے کچھ کریں۔ اور اس وقت اگر ایوب خان ہمت دکھاتے اور وہ جو رونت تھی اس کی بجائے وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے اور چائنا پر اعتماد کرتے، تو شاید یہ مسئلہ کشمیر اس وقت ہی حل ہو سکتا تھا۔ وہ موقع ہم نے خیر ضائع کر دیا۔ اب صورتحال تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے، اور اس لیے ہے کہ یہ مودی جو ہے وہ تلا ہوا ہے کسی نہ کسی ایڈونچر پہ، اور خودکشی پہ تلا ہوا ہے۔ اگر اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کل ہم حملہ کر دیں یا کل ہم صورتحال خود ہی خراب کرنا شروع کر دیں، جنگ کو دعوت دے دیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ انڈیا کوئی فالس فلیگ کرنا چاہتا ہے تو ہماری تیاری مقابلے کی اتنی مکمل ہونی چاہیے کہ وہ پھر ایک ابھی نندن تک نہ رہے کہ ایک آدمی گرفتار کر کے ہم واپس کر دیں۔ ہمارا جواب اتنا مکمل ہونا چاہیے کہ پھر ہم جو 70 سال سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، یا کم از کم 1971 سے تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم انتقام لیں، بدلہ لیں مشرقی پاکستان کا، تو وہ ہمارا مکمل ہونا چاہیے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فوج کا کام ہے سوچنے کا، یا ہمارے دفتر خارجہ کا، یا حکومت کا۔ لیکن اگر اس موقع کو ہم نے ضائع کر دیا تو پھر شاید قدرت ہمیں موقع نہ دے۔ قدرت بار بار مواقع دیا نہیں کرتے۔ یہ جو اب چھوٹے ملک کا بڑے ملک کا یہ مسائل ہیں، یہ تاریخ اس کی نفی کرتی ہے۔ چھوٹے ملک اور بڑے ملک نہیں ہوتے، ایک قوم کا عزم ہوتا ہے۔ دیکھیں جو نیوکلیر پاور ہے پاکستان، تو اس کے علاوہ آپ کو کیا قوت چاہیے؟ اور یہ نہیں ہے کہ ایٹم بم آپ استعمال کر دیں۔ آپ کا جب تک عزم بلند تھا، جب تک آپ بھارت کو اپنے مقابلے کی قوت سمجھتے تھے، دنیا آپ کو اسی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ جب آپ نے چھوٹا بھائی بننا شروع کر دیا، اور پھر وہ جب انڈیا نے بھی ہمیں چھوٹا سمجھنا شروع کر دیا، تو پھر وہ جو فارسی والی کہاوت ہے کہ سگ باش برادر خود بباش، پھر ہمارے ساتھ وہی سلوک بھی شروع ہو گیا۔ تو اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں، اور چین اس پوزیشن میں ہے کہ ہم بھارت کی جو اندرونی کمزوریاں ہیں، مودی کے جو تکبر ہے، مودی کا جو ایک خودکشی کا ارادہ ہے، اس کو استعمال کر کے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس فائدے کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ چین کی مدد کے ساتھ، چین کی مشاورت کے ساتھ، اگر چین اس وقت یہ چاہتا ہے کہ سی پیک کو محفوظ کرنے کے لیے، ابتدا میں امان صاحب نے کہا کہ وہ سی پیک کو خطرہ نہیں ہے، بعد میں خود انہوں نے کہا کہ سی پیک کو خطرہ ہے۔ سی پیک جو امریکہ ہے وہ بھی سی پیک کے خلاف ہے، اور انڈیا بھی خلاف ہے، تو علل خلاف ہے، تو خطرہ بھی ہے۔ اور وہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم سی پیک کو ہم مکمل کریں، ہر صورت پر مکمل کریں، کیونکہ یہ صرف ایک راہداری نہیں ہے بلکہ ایک دفاعی اور اسٹریٹجک ایک ایسٹ ہے ہمارا اور چائنا دونوں کا۔ تو جب یہ مکمل کر لیں گے ہم، اور ہمارے تعلقات جو ڈیفنس جو معاملات ہیں چین کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہوں گے، تو ہم تمام کمزوریوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہٹلر کی طرح، صدام حسین کی طرح نریندر مودی نے کوئی نہ کوئی ایڈونچر کرنا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا ہماری اصل اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔